السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کیوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں رہ کر بھی آپ سے نہ مل سکے؟ کیوں آپ کا شمار افضل ترین تابعین میں ہوتا ہے؟ کیوں حضرت عمر نے آپ سے دعا کے لیے ارشاد فرمایا؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے۔ دوستو، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار افضل ترین تابعین میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی احسان اور عظمت کی روح سے تابعین میں سے اچھے ہیں۔ پھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس کرنی کی شکل کے پیدا کر کے ان کے درمیان حضرت اویس کرنی کو جنت میں داخل کرے گا، تاکہ مخلوق ان کو دیکھ نہ سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ ان کی زیارت کرے گا، کیونکہ آپ نے دنیا میں محض اسی لیے چھپ کر خدا کی عبادت کی کہ دنیا کا کوئی آدمی ان کو نیک نہ سمجھے۔ اسی لیے قیامت کے دن بھی اللہ ان کو مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دوست میری قبا کے نیچے ہیں، میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک مرد ایسا ہے جس کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی میری امت کے اس قدر گناہوں کو قیامت کے دن بخشے گا جس قدر قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑوں کے بال ہیں۔ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے؟ تو کہا، اس کا نام اویس ہے، کرن میں جو علاقہ یمن ہے اس میں وہ رہتا ہے۔ صحابہ کرام کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو باطنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایسا دوست حاضر خدمت کیوں نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دو وجوہات ہیں، ایک غلبہ حال اور دوسرا تعظیم شریعت۔ اس کی والدہ ضعیف، نابینا اور مومنہ ہے، وہ شتربانی کر کے اس کی خدمت بجا لاتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، البتہ جناب فاروق اعظم اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھیں گے، اور ان کے بائیں ہاتھ اور پہلو پر درم کے برابر ایک سفید داغ ہے۔ جب تم اس سے ملو تو میرا سلام کہنا اور میری امت کے حق میں دعا کے لیے التماس کرنا۔ دوستو، منقول ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ کا مرکہ کس کو دیا جائے؟ دوستو، مرکہ لباس کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کرنی کو۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ کوفہ میں تشریف لائے تو اہل نجد سے حضرت اویس کا پتہ پوچھا۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی کہ میں اس کو جانتا تو نہیں، لیکن ہاں، ایک دیوانہ سا شتربان ضرور رہتا ہے جو آبادی میں کبھی نہیں آتا۔ چنانچہ فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ اس کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جناب اویس کرنی نماز میں مصروف ہیں۔ پاؤں کی آہٹ محسوس کر کے نماز کو کوتاہ کیا اور السلام علیکم کہا۔ جناب فاروق اعظم نے جواب میں سلام عرض کرنے کے بعد آپ سے نام پوچھا۔ آپ نے جواب دیا، عبداللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، ہم سب عبداللہ یعنی اللہ کے غلام ہیں، چنانچہ اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اویس۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اپنا دایاں ہاتھ دکھائیں۔ تب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ دکھایا تو جو نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی اس کو دیکھ کر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اپنا مرقع یعنی لباس تم کو ارسال فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ میری امت کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مجھ سے بہتر دعا کر سکتے ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں، البتہ آپ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بجا لائیں۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید کوئی اور اویس ہے جس کو وصیت دی گئی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ہی کا نشان دیا تھا، اور جو نشان انہوں نے فرمایا تھا وہ نشان ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس نے کہا کہ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس لاؤ تاکہ میں دعا کروں۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکہ لے کر ذرا فاصلے پر جا کر سر بسجود ہو گئے اور عرض کیا کہ خداوند، میں اس وقت تک تیرے حبیب کا مرکہ نہیں پہنوں گا جب تک تو ساری امت کو نہ بخش دے، کیونکہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ آواز آئی کہ چند آدمیوں کو تیری خاطر بخش دیا۔ آپ نے پھر عرض کی کہ میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ اسی کیلو کال میں جب سفارش کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، کاش تم لوگ ذرا اور صبر کرتے تو میں ساری امت کو بخشوا لیتا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ دوستو، اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرکہ پہن لیا۔ اس کے بعد حضرت جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیوں نہیں کی؟ تو حضرت اویس نے پوچھا کہ اے عمر، تم نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر حضرت اویس نے پوچھا کہ اگر یہ درست ہے تو بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبرو پہ واسطہ تھی یا نہیں؟ مگر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ اس کا جواب نہ دے سکے۔ ازاں بعد حضرت اویس نے سوال کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں تو بتائیں، احد کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ کون سے دانت تھے، اور کیوں آپ نے مواقفت کے لیے اپنے دانت نہ توڑ ڈالے؟ اس کے بعد حضرت اویس نے اپنا منہ کھول کر دکھایا تو سب دانت ٹوٹے ہوئے تھے، اور فرمایا چونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ کون سا دانت شہید ہوا ہے، اس لیے میں نے سب کے سب دانت توڑ ڈالے، تب جا کر مجھے قرار آیا۔ اس بات کو سن کر حضرت عمر فاروق اور علی اور مرتضیٰ پر رقت طاری ہو گئی اور کہنے لگے کہ منصب اور ادب کچھ اور ہی شے ہے۔ پھر حضرت عمر نے اپنے حق میں دعا کے لیے درخواست کی۔ دوستو، جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ آپ سے ملاقات کر کر واپس چلے گئے تو آپ کی ملاقات کی وجہ سے آپ مشہور ہو گئے، تو وہاں سے ترک وطن کر کے کوفہ تشریف لے گئے تاکہ گمنامی کی حالت میں رہیں۔ کوفہ میں صرف ایک دفعہ حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، پھر کسی نے آپ کو نہ دیکھا۔ کہتے ہیں کہ آپ رات کو ہرگز نہ سوتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ رات رکوع کے لیے ہے، یہ رات سجدے کے لیے ہے، اور اسی طرح ہر رات کرتے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیسے ہو؟ فرمایا کہ رات سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہنے پاتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں فرشتوں کی طرح عبادت کروں۔ دوستو، آپ کے اقوال تو بہت ہیں، لیکن چند ایک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے خدا کو سمجھا وہ ہر چیز سمجھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ دل کو حاضر رکھو تاکہ غیر کو اس میں دخل میسر نہ ہو۔ فرمایا کہ بلندی عاجزی میں ہے، سرداری سچائی میں ہے، فخری فقر میں ہے، نسبت پرہیزگاری میں ہے، بزرگی قناعت میں ہے، سب لاپرواہی توکل میں ہے۔ منقول ہے کہ آخری عمر میں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہمراہی میں لڑائیوں میں شریک ہوئے اور آخر کار ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل اللہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو ویسی کہلاتا ہے؟ اب ایسی لوگوں کو مرشد کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو براہ راست درگاہ نبوت باطنی حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، حالانکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ایک بار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے جو خوش نصیب مگر خال خال مرادان خدا کو حاصل ہوتا ہے۔